تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات پہ مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ کافر اور مشرک بطور لہو و لعب قرآنی آیات کا تذکرہ کرتے اور بطور مجلسی مشغلہ کے باتیں کرتے تھے اور آیات قرآنیہ پر طعن کرتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جب ایسا موقع ہو تو ان کو چھوڑ کر چلے جائیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک وہ اس مشغلے کو چھوڑ کر کسی اور مشغلے میں نہ لگیں، ان سے دور ہی رہیں۔ یہ مضمون سورہ انعام میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو اس عمل میں جو لوگ مشغول ہوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر تم ایسے موقع پر وہاں سے نہ ہٹے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کھلے کافر بھی آیات قرآنیہ پر اعتراض کرتے تھے اور منافقین بھی اس مشغلے کو اختیار کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے موقع پر ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ اگر اعتقاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو انہی کے جیسے کافر ہو جاؤ گے، اور اگر اعتقاد میں شریک نہ ہوئے تو گناہ کی شرکت تو بہرحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ پھر مسلمان ان کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کو اہل جنت کے پاس رہنا چاہیے، انہی کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔